بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ علم حدیث وہ عظیم فن ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اخلاق، عادات بیان کی جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو ایک جگہ اس فن میں جمع کیا گیا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا گئے ہیں، کس طریقے سے گئے ہیں، کس طریقے سے جایا کرتے تھے، یا کس طریقے سے ہمیں حکم دیا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں میں جمع کر دی گئی ہے۔ اگر یہ سمجھو عام طور پر کہ اگر قرآن کریم کے اندر کسی چیز کا حکم ملتا ہے تو اس کی تشریح جو ہے وہ حدیث کے اندر ملتی ہے، تو حدیث جو ہے وہ قرآن کریم کی تشریح ہے، وہ قرآن کریم کی وضاحت ہے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی شخص جو ہے قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، اخلاقیات کو، ہر ایک کو اچھی طریقے سے سمجھے۔ اور حدیث کی عظمت جو ہے، اگر آپ دیکھو گے، خود اللہ تعالیٰ نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جس چیز کو محمد الرسول اللہ تم کو دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرے تو رک جاؤ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے یا کسی کام سے منع کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کیسی ہوا کرتی تھی، رات میں کیا اعمال کیا کرتے تھے، دن میں کیا اعمال کیا کرتے تھے، وہ سارے کی سارے جو ہے احادیثوں کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سمجھیں، اور ان کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان احادیثوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اپنی زندگی میں لائیں گے تبھی فائدہ ہوگا، ورنہ جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو، جاننا ایک فضیلت ہے، لیکن عمل جو ہے اس پر عمل کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ علم المنافق فی قولہ، کہ منافق جو لوگ ہوتے ہیں ان کی صرف باتیں ہی باتیں ہوتی ہے، وعلم المؤمن فی عملہ، مومن جو ہوتے ہیں وہ تو عمل کرنے والے ہوتے ہیں، تو مومن بنیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ بہت سارے احکامات ہمیں بتلائے ہیں، اور بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہے، تو وہ ساری چیزوں سے منع کرنا یا کسی چیز کا حکم دینا یہ یہی ہے کہ اعمال شریعت کے اندر مقصود ہے، اعمال شریعت کے اندر مقصود ہے۔ حکم تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہو، طریقہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کا ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو گئی، جمع ہو گئی، تو یہ سمجھو کہ نور علی نور۔ اب آپ دیکھو کہ محدثین نے اس علوم کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنی محنتیں کی ہیں۔ ان کی محنتوں کو سامنے رکھو اور پھر سوچو کہ بھئی ان لوگوں نے اتنی تکالیف اٹھا کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، تو ہمیں بھی جو ہے اگلی نسلوں تک ایسے ہی پہنچانا چاہیے۔ اس کو سمجھ کر، سمجھنے کے بعد جو ہے اس کو پہلے جو ہے یاد کریں گے، یاد کرنے کر پھر جو ہے سمجھیں گے، سمجھ کر جو ہے دوسروں تک پہنچائیں گے، یہ چیز مقصود ہے۔ محدثین نے جو ہے سند کے اعتبار سے یعنی اتنی دقیق بحث کی ہے کہ بھئی یہ فلاں شخص ہے، اس فلاں شخص کا جو ہے وہ حافظہ قوی ہے، یہ جو ہے دیانتدار ہے، یا جو ہے یہ ثقہ ہے، یا اسی طریقے سے اس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے اور اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے۔ ہر ایک ایک چیز کو واضح کیا ہے، اور سندوں کو جو ہے محفوظ کر دیا ہے تاکہ ہمیں پہچاننے میں، سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ ہر چیز کو آسان کر دیا ہے۔ جیسے کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر ہمیں کوئی دوا دے، تو ہمیں جو ہے اب ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ دوا صحیح ہے یا غلط ہے،
تو اب ہم ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ دوا صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہوگی وہ دوا ہمارے لیے، ڈاکٹر ہمیں جو ہے دلائل دے گا کہ بھئی یہ صحیح ہے، اس کا صحیح ہونے کے لیے یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. اور اگر وہ غلط ہوگی تو غلط ہونے کے لیے جو کہے گا کہ منع کر دے گا کہ بھئی یہ چیز کھانے کے لیے نہیں ہے. تو اسی طریقے سے محدثین حضرات نے بھی ہم سب کے لیے ان احادیثوں کو جمع کر دیا ہے، ان کے اصولوں کو جمع کر دیا ہے، تمام روات پر جو ہے وہ تحقیق کر دی ہے کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ قوی ہے، یہ منکر ہے، یہ شاذ ہے، یہ اس طرح کی حدیث ہے، یہ اس طرح کی حدیث ہے، اور کس حدیث کو کس موقع پر لیا جا سکتا ہے، کس حدیث کا کس موقع پر عمل ہوگا اور کہاں پر اس کو ترک کر دیا جائے گا، یہ سارے اصول جمع کر دیے گئے ہیں. اب دیکھو حدیثوں کی جو تعداد ہے وہ 4000 کچھ ملتی ہے اور 4444 کے قریب ہے. اس پر جس پر مرثد سلیمان بن حماد اور امام اوزاعی جو ہے متفق ہے. حدیثوں کی جو کتب کی تعداد ہے وہ 1,00,000 کچھ ہے. دیکھو یہ محدثین حضرات نے جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا ہے ہر ایک چیز کو کہ بھئی اتنے راوی ہیں، اتنی حدیثیں ہیں. اور امام بخاری علیہ رحمہ نے لاکھوں حدیثوں میں سے جو ہے وہ چند احادیثوں کا گلدستہ ہمیں دیا. اسی طریقے سے امام ترمذی نے، بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے. تو ہمیں ان سب کی قدر کرنی چاہیے، ان کو جو ہے محفوظ کرنا چاہیے اپنے سینوں کے اندر اگر ہو سکے، پھر ان پر جو ہے عمل کرنا چاہیے، پھر ان کی تبلیغ کرنی چاہیے، یہ سارے کام کرنے چاہیے. دیکھو پہلے حضرات جو ہے علم پر خوب محنت کیا کرتے تھے، اور کیسی محنت کیا کرتے تھے. امام محمد علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں سوتے نہیں تھے بلکہ پوری رات کتابوں کا مطالعہ کرتے رہا کرتے تھے. مختلف موضوع کی کتابیں، مختلف سبجیکٹ کی کتابیں جو ہے ان کے پاس رکھی رہا کرتی تھی. اگر ایک سے من بھر جایا کرتا تھا تو دوسری اٹھا لیا کرتے تھے، دوسری سے من بھر جایا کرتا تھا تو تیسری اٹھا لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے پوری رات ریڈنگ کرتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے گزار دیا کرتے تھے. یہ حضرت کا حال تھا. اسی طریقے سے امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، امام عبید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک اپنے ہاتھ سے کبھی کھانا نہیں کھایا. میں احادیث پڑھتا رہا کرتا تھا، میں علم سیکھتا رہا کرتا تھا، میری بہن جو ہے مجھے لقمے کھلایا کرتی تھی. اسی طریقے سے امام راضی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو اپنی ضرورت میں وقت لگا دیا کرتے تھے اس پر بھی افسوس کیا کرتے تھے کہ ہائے یہ وقت جو ہے میرا علم میں لگ جاتا، یہ وقت جو ہے میرا مطالعے میں لگ جاتا. تو یہ حال تھا ان حضرات کا. اور امام جوہینی علیہ رحمہ، امام غزالی علیہ رحمہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جس وقت میں مجھے بھوک لگی، یعنی اوقات جیسے باندھ لیتے ہیں، متعین کر لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ جب خوب بھوک لگ جایا کرتی تھی اس وقت میں کھانا کھایا کرتا تھا. اسی طریقے سے خوب پیاس لگ جایا کرتی تھی اس وقت میں پانی پیا کرتا تھا. خوب نیند کا غلبہ ہو جایا کرتا تھا اس وقت میں سویا کرتا تھا. تو ان حضرات کا یہ شوق تھا، ان حضرات کی یہ علم سے محبت تھی، یہ لگاؤ تھا. اور دیکھو جس طریقے سے وہ چمکے ہیں، علم چمک رہا ہے، اسی طریقے سے وہ بھی چمک رہے ہیں. اب آپ مختصر طریقے سے یہ سمجھو، یہ تمہیدی بات تھی کہ ہم سب کو جو ہے شوق اور ذوق کے ساتھ جو ہے سننا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اور اس کو جو ہے اپنی زندگی میں لانا ہے. حدیثیں جو بھی بیان کی جائے وہ پہلے جو ہے ہم سب کے لیے ہیں، پہلے ہم خود عمل کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد جو ہے اوروں کو بھی تبلیغ کریں گے. تو ان حضرات نے جو ہے بڑی مشقتیں اٹھائی ہے علم کے لیے. ایسا نہیں کہ بھائی فلاں حدیث ہے، فلاں حدیث کوئی بیان کر دی گئی کہ فلاں شخص کے اندر وہ کمی دیکھ رہے ہیں اس پر جا کر جو ہے اس حدیث کو فٹ کر دے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے اپنے اندر دیکھے کہ اگر ہمارے اندر یہ کمی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ یہ وہ کمی ہے جس کو محمد الرسول اللہ نے کمی فرمایا ہے. اور اگر ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس منحوس چیز سے بچایا ہوا. یہ چیز ہونی چاہیے. ان تمام احادیثوں پر ہمارا عمل ہونا چاہیے، تمام احادیث جو ہمیں یاد ہونی چاہیے.
اور اتنا علم تو ہر شخص کو ہونا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم تو بھائی ہر شخص کو سیکھنا ہے کہ جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے۔ اب عالم بننا ضروری نہیں ہے، ہاں اتنا علم سیکھنا یہ ضروری ہے کہ جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے، اور وہ اس طریقے سے ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، تو بس اس کے تعلق سے جو ہے ہم اچھی معلومات رکھیں یا علماء کرام سے پوچھ کر جو ہے وہ کام کریں۔ اور اب دیکھو مصنفین نے جس نے بھی جو احادیث وہ نقل کی ہے، ان سب کے حالات محفوظ ہے، اور دیگر مذاہب کی کتابوں میں دیکھو گے آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، چیلنج، یعنی چیلنج کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کا احادیث کے اندر نام آ جائے، اس کے حالات، اس کا حافظہ، اس کی دیانتداری، ہر چیز کو محفوظ کر دیا ہے، یہ ہر مذہب کے اندر نہیں ہے، صرف اسلام ہی کا خاصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے دین کو محفوظ کرنا تھا، دین کی جو ہے وہ حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ تکوینی طور پر محدثین سے یہ کام لیا ہے، تو ان حضرات کی قدر کرنی چاہیے، احادیثوں کی قدر کرنی چاہیے، ان حضرات سے جو ہے محبت رکھنی چاہیے، ان کے لیے اصالہ ثواب بھی کرتے رہنا چاہیے جہاں تک ہم سے ہو سکے، کیونکہ ان لوگوں نے ہماری رہنمائی کی، ان لوگوں نے جو ہے ہم تک دین پہنچایا ہے، ہم پر احسان کیا، ورنہ تو نہ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو ایسے تو جو ہے اگر یہ حضرات ہم تک نہ پہنچاتے تو دین ہم تک آتا کیسے؟ ان حضرات کی بدولت ہے۔ اور پھر جو ہے جو علماء کرام لگے ہوئے ہیں دین کے اندر، ان کا بھی احسان ماننا چاہیے، ان کو بھی جو ہے اپنا سرتاج ماننا چاہیے، اسی طریقے سے ان کی جو ہے قدر کرنی چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی علماء کو اگر آپ چندہ دینا یا علماء کی عزت کرنا یا ان کو جو آپ دیتے ہو اگر دینا بند کرنا چاہتے ہو تو بند کر دو۔ حضرت یہ فرماتے کہ آپ جو علماء کو دیتے ہو اگر اس کو بند کرنا چاہتے ہو تو بند کر دو، یہ علماء بھی اپنا چنے بیچنے لگیں گے، اسی طریقے سے کوئی دکانوں پر لگ جائیں گے، لیکن 50 سال کے بعد آپ کو کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، 50 سال کے بعد جو ہے آپ کے بچے یہودی، عیسائی، نصرانی ہو کر مریں گے، تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ فی الحال میں بھی جو علماء جو ہے دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اب دیکھو ملا جیسا بھی ہو، کیسا بھی ہو، عملی کوتاہی ضرور ہے، لیکن پھر بھی جو ہے گدھوں سے اچھا ہے، پھر بھی گدھوں سے اچھا ہے، گدھوں سے 100 گنا اچھا ہے، تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں علم حدیث سے شغف نصیب فرمائے۔ اور ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ دین کا معاملہ ہے، جب دین کسی سے سیکھ رہے ہو تو پہلے اس شخص کو دیکھو کہ بھئی کیسے شخص سے آپ دین سیکھ رہے ہو۔ فرماتے ہیں کہ 70 اصحاب ایسے ہیں کہ میں نے ان سے دین کی کوئی بات نہیں لی، لیکن ان کی امانت اور دیانت اس قابل تھی، اتنی مضبوط تھی کہ اگر ان کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا جائے وہ اس کے مستحق، ان کو بیت اللہ کا ذمہ دار بنا دیا جائے وہ اس کے مستحق تھے، لیکن میں نے ان سے علم نہیں لیا ہے۔ امام ابن شہاب زہری علیہ رحمہ کے جو ہے ہم در پر کھڑے رہا کرتے تھے، اور امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 4 آدمیوں سے جو ہے علم کبھی مت لو، ایک تو بے وقوف سے، کیونکہ بے وقوف تو خود اپنی بے وقوفی میں ڈوبا ہوا ہے، دوسرا جو ہے بدعتی سے، جو بدعتی ہے اس سے کبھی بھی علم نہیں لینا چاہیے، وہ آپ کے اندر اس طریقے سے بدعت کو ڈال دے گا کہ آپ کو خود بھی اس کا احساس نہیں ہوگا۔ تیسرے جھوٹے شخص سے، اور چوتھا وہ شخص جس کو معلوم ہی نہیں کہ بھئی وہ کیا بیان کر رہا ہے کیا نہیں، جس کو تمیز نہ ہو صحیح غلط کی جو ہے تمیز نہ ہو، اس سے بھی علم نہیں لینا چاہیے۔ اب یہ نصیحتیں تھی، یہ نصیحتیں سمجھو یا وہ سمجھو، ان کو اپنے بھائی کی گزارشات، تو اب ہم ان پر عمل کریں گے، اور پھر جو ہے ترمذی کا درس شروع ہوگا، اسی طریقے سے مشکات کا، اور اسی طریقے سے جو ہے مختصر المعانی کا، اور عربی کا جو چل رہا ہے وہ چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو